کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کا بھی۔ محدثین نے سوال اٹھایا کہ جنت اور جہنم میں تو بھی کوئی گیا ہی نہیں، مشاہدہ کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب بھی خود ہی محدثین نے دیا، یہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا کیا ہے۔ آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں نا کہ آنکھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں دیکھا ہے کہ نہیں، جو کام کئی ہزاروں سال بعد ہونے والا ہے اللہ آج بھی اپنے محبوب کو سر کی آنکھوں سے دکھا دیتا ہے۔ یہ پروردگار نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا کیا ہے کہ ابھی تو لوگ قبروں میں ہیں، قبر کے بعد پھر حشر ہے، پھر پل صراط ہے، پھر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، ابھی تو کوئی گیا ہی نہیں۔ پھر دیکھا کس کو؟ وہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کیا کہ جو کام ابھی ہونا ہے، جو ابھی ہوا نہیں، وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدات دیکھے، پھر جہنم کی وہ کیفیات کو آ کے ذکر کیا، پھر صحابہ کرام کے ساتھ آقا علیہ السلام آپ دیدہ ہوئے، آپ کے رخسار مبارک پر آنسو آئے، اور جہنم کی ان کیفیات کو ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے تذکرہ ہوا، پھر صحابہ کرام پر خوف خدا کی کیفیات طاری ہوئیں۔ صدیق اکبر جیسے صحابی پکار اٹھے چڑیا سے کہہ کے، اے چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، قیامت میں ابو بکر کا حساب ہوگا، تیرا نہیں ہوگا۔ عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ان کی ریش مبارک کس طرح تر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عدل کا نظام قائم کیا 22 لاکھ مربع میل پر، پھر بھی کہتے ہیں کہ پروردگار ہو سکتا ہے کہ کسی رعایا کے، کسی عوام کے کسی بندے کو محق نہ دے سکا ہوں، یا اللہ جتنی میرے میں طاقت تھی میں نے نظام عدل قائم کیا، مجھے معاف کر۔ یہ ساری کیفیات وہ خوف خدا کی، حضرت مولا کائنات تراہم رکعن سجدہ، کثرت سے سجود، فرمایا رب سے ملاقات کرتا ہوں، اور جب بھی میں کچھ سجدہ کرتا ہوں تو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہے۔ فرمایا جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھتا ہوں، جب دل کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ کیفیات صحابہ کرام کے پھر اقوال سے جھلکتی نظر آتی ہیں۔ تو اصل میں امت کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد ڈرانا نہیں ہے، اس اللہ کی رحمت بے شمار